ایک صحابی نے دجال کو دیکھا بھی ہے، یعنی یہ بات تو یقینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دجال تھا۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے، تمیم داری رضی اللہ عنہ، یہ پہلے عیسائی تھے، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان ہونے کے بعد ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم 30 افراد تھے اور ایک کشتی میں سوار تھے، اور وہ کشتی ایسے بھٹک گئی اور 30 دن تک ہمیں وہ سمندر میں لے کے گھومتی رہی، ہمیں راستہ ہی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہاں جائیں۔ 30 دن کے بعد جا کے اس نے ایک جزیرے پر ہمیں روک دیا، جزیرے پہ آ کے ٹک گئی وہ۔ ہم اس جزیرے میں جب گئے ہیں تو وہاں شروع میں تو ہمیں ایک جانور سے پالا پڑا جس نے کہا کہ میں جساسا ہوں، اس سے ہماری بات چیت ہوئی۔ اس کے جسم پر اتنے بڑے بال تھے کہ اس کا اگلا اور پیچھا سمجھ میں نہیں آتا کہ اگلا حصہ کون سا ہے، پچھلا حصہ کون سا ہے۔ اس نے کہا تم مجھے چھوڑو اور یہ سامنے غار میں جاؤ۔ تو جب وہ غار میں گئے تو دیکھا، کہتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے دیکھا ایک لمبا تڑنگا آدمی ہے اور اس کے ہاتھ اس کے پیچھے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے ٹانگوں میں پاؤں کے اندر بیڑیاں بندھی ہوئی ہیں اور جکڑا ہوا ہے وہ۔ اس نے ہمیں دیکھا تو ہم سے پوچھا کہ تم لوگ کون، ہم نے اپنا تعارف وغیرہ کرایا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا بیسان کا جو باغ ہے اس میں درختوں پر پھل آ رہے ہیں؟ ہم نے کہا آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ابھی وقت قریب آئے گا کہ اس کے پھل ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ تبریہ نام کی جو نہر ہے، دریا ہے، اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا پانی ہے۔ تو اس نے کہا بہت جلد وہ پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جو عرب کی سرزمین میں تم وہاں سے آئے ہو تو عرب کی سرزمین میں ایک نبی نے آنا تھا کہ وہ آ چکے ہیں؟ تو نے کہا کہ ہاں وہ نبی آ چکے ہیں اور وہ مکہ سے ہجرت کر کے یثرب چلے گئے مدینہ۔ پھر پوچھا اس نے کہ تمہاری لڑائیاں بھی ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ حصوں پر انہوں نے قبضہ بھی کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر بہتر یہ ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو۔ دجال ہو کر کہتا ہے بہتر یہ ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد جب یہ بات خیر سنی تو بڑا خوشی سے اچھلا بھی، اور اس نے پھر کہا کہ میں ہی دجال ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے صحابی نے آ کر یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ہمیشہ دجال کے فتنے سے ڈراتا رہا ہوں، تو یہ وہ شخص ہے جو دجال کو دیکھ کر آیا ہے۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو ہر نبی نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی نبی آئے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اور فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور جب تک قیامت آنے تک، جب تک یہ دنیا قائم ہے، دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، اور وہ فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ انہ آور، وہ کانا ہوگا، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور یاد رکھو کہ تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دجال رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو بتا دیا ہے کہ رب نہیں ہو سکتا کیونکہ رب کانا نہیں ہے۔